بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس بھی ملک میں تجارت کرنے کے لیے جاتا تھا، سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا تھا اور اپنا تجارت کا سارا سامان بادشاہ کو دکھایا جاتا تھا اور اس کی خوبیاں اور اس کی انفرادیت سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچتے ہی بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، پھر اپنی تجارت کا سارا سامان نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے، یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے، اور یہ قلم ملاحظہ فرمائیں جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ تاجر نے اپنے ایک ایک سامان کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت ہی عمدہ اور نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں برے صغیر میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یوں تو بادشاہ سلامت، آپ کے شایان شان بہت چیزیں تھی، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2-3 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی؟ تاجر بولا، جناب وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور اس موتی کو کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیورات بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ اس تاجر کی یہ بات سن کر اور بھی متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو سامان اور سواری دے کر رخصت کیا اور یہ ہدایت کی گئی کہ اب وہ موتی لے کر ہی واپس آئے، اور وزیر حکم کے مطابق اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک چھان ماری، وادی وادی گھوما، ہر شخص سے اس نادر اور نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور جس سے بہت سارے زیورات بنائے جا سکے۔ لوگ اس وزیر کی بات سنتے اور ہنستے اور کہتے کہ یہ مسافر پاگل ہو گیا ہے، اور یوں ہی مہینوں بیت گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس وزیر کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے جب ہر ممکنہ کوشش کر لی اور تھک ہار گیا تو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زارو قطار روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تھک گیا تھا، سو وزیر آرام کے ارادے سے ایک درخت کے قریب لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک روشنی اس کو اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، لیکن اس کو ایک آواز نے حوصلہ دیا، ارے نوجوان، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ جنگل میں رہنے والا ایک درویش تھا۔ اس درویش نے جب اس وزیر کی حالت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم تو مدتوں کے تھکے ہارے مسافر معلوم ہوتے ہو۔ وزیر نے اپنی ساری داستان سنائی کہ اسے جس موتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ اس درویش نے جب وزیر کی یہ ساری بات سنی تو بے ساختہ ہنسنے لگا اور پھر بولا کہ افسوس، تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر حیران ہوا اور بولا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا۔ درویش نے کہا، بھولے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کہیں سورج سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور علم کو سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔
وزیر یہ ساری باتیں سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ میں اس سے زیور بنانے والی صفت کے بارے میں اب تک نہیں سمجھ سکا، جس پر درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں، یاد رکھو ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اس زیور کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا بلکہ یہ تو بانٹنے سے مزید بڑھتا ہے۔ وزیر بڑے غور سے اس درویش کی بات سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے اس درویش کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد وہ درویش وہاں سے چلا گیا۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک کی طرف رواں دواں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا، تو بادشاہ بھی اس درویش کی بات کا قائل ہو گیا کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، اور یہ بانٹنے سے مزید بڑھتا ہے۔ دوستو، علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کی چمک دمک زمین سے آسمان اور فرش سے عرش تک ہے، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس قصے کو سننے کے بعد آپ کے دلوں میں علم کا مرتبہ مزید بڑھ گیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید سبق آموز قصے سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل زندگی ایک سبق کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی سبق آموز قصے میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔